We have a report about the pollution scenario. آپ جس طرح کے جانتے ہیں کہ COP27 کے بعد کلائمیٹ جسٹس میں کلائمیٹ فنڈنگ میں پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی گیٹنگ سم سپورٹ، جو ہمارا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ ہماری ایمیشنز بہت کم ہیں، لیکن ہمیں جو طاقتور ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی طرف سے سپورٹ چاہیے. سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سپورٹ یا فائنانسز اگر آ بھی گئے، کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے میکینزمز تیار ہیں واقعی کوئی فعال کام کرنے کے لیے جس سے آلودگی میں، پولوشن میں اور کلائمیٹ امپیکٹ جس کے لیے پاکستان بہت ولنریبل ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی فرق پڑے گا. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ ایک رپورٹ. اور حال ہی میں ایک دفعہ پھر ہمارے دلوں پہ وار کرتے ہوئے کراچی اور لاہور کے جو آلودگی کے نمبرز ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آئے ہیں. یہ وہ لسٹ ہے جو ہم کبھی ٹاپ نہیں کرنا چاہتے، بٹ بتدریج ٹاپ کر رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن فرسٹ ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. فضا سے آلودگی اور گرد و غبار ختم ہی نہیں ہو رہا. لاہور مسلسل 4 روز سے آلودہ شہروں کی عالمی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. شہریوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے. پولوشن کافی زیادہ ہے آج کل. ماسک کے بغیر نکلنا بہت مشکل ہوا ہے کیونکہ آئے دن گلا خراب، آنکھوں میں جلن وغیرہ اس طرح کے سمٹمز روز بروز آتے رہتے ہیں. بہت پولوشن ایریا ہے، دھندلا علاقہ ہو جاتا ہے، دیکھنے میں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور بہت ہے جس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں. فیکٹریوں کے دھوئیں اور سڑکوں پر گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی بھرمار آلودگی کی بڑی وجوہات میں سے ہیں. شہری کہتے ہیں حکومتی کارروائیاں اس آلودگی کے خاتمے کے لیے ناکافی دکھائی دے رہی ہیں. اس کو کنٹرول کیا جائے. یہاں کے جو سیکٹری وغیرہ ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور ٹریفک جام ہو رہا ہے، یہاں پہ زیادہ ٹریفک ہے، بہت وغیرہ پولوشن ہوتی ہے دھوئیں کی وجہ سے بھی. تو یہ گاڑیوں کو بھی کم کرنا چاہیے، تو زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں. گاڑیاں بہت زیادہ پرانی ہیں، جو لوکل جگہ پہ گاڑیاں چلتی ہیں نا، وینز وغیرہ سارے دھواں چھوڑتے ہیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ بند کیا اور حکومت نے. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 299 ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران میدانی اور بالائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے، جو آلودگی کو کچھ حد تک کم کرنے میں اس کو کم کرنے میں مدد کرے گی. ہمارے ساتھ اس وقت مریم شبیر عباسی موجود ہیں. یو آر این انوائرمنٹلسٹ، آپ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں. اس کے علاوہ یو آر آلسو دا وزٹنگ سینئر ریسرچ ایسوسیٹ ایٹ دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. مریم بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گی. کل میں نے بہت سارے لائف ہیکس اباؤٹ پولوشن دیکھے، تو کسی نے کوئی مشورہ دیتا ہوا مجھے نظر آیا آن لائن کہ آپ لاہور والوں کے لیے خاص طور پہ کہ آپ گھر میں زیادہ سے زیادہ سنیک پلانٹ رکھیں. یعنی وہ پلانٹ جس کی اگر آپ پتوں کو دیکھیں تو ایک سنیک پیٹرن اس پہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے. گریٹ اماؤنٹس آف آکسیجن آر آلسو پروڈیوس. سو ایٹ لیسٹ ایک طرح سے گھروں کے اندر یہ پیوریفائر کا کام کرتا ہے. سب سے پہلے میں اس کی وضاحت آپ سے چاہ رہی تھی کہ از دس ٹرو، کین دس بی یوزڈ ایز اے نیچرل ایئر پیوریفائر فار دی انڈورس؟ جی، اسی طرح بہت سارے ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کو آپ ایئر فارسٹریشن کی بات یا درخت لگانے کی بات اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ایئر کوالٹی امپروو کی جا سکے. لیکن انڈور ایئر پولوشن بھی ایک فینومینا ہوتا ہے جو کہ آپ کی باہر سے تو ہوا آ ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اندر آپ جو ڈفرینٹ کیمیکلز استعمال کرتے ہیں، ہم کھانے وغیرہ پکاتے ہیں، اس کے جو دھوئیں ہوتے ہیں آل دیٹ، اس کی وجہ سے بھی انڈور ایک پولوشن ہوتی ہے. تو پلانٹس اوور آل تو آپ کا کرتے ہیں، آپ کا فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن ایک کمبائنڈ سولوشن، ایک ایکشن ہوتا ہے جس کو آپ اگر کریں گے تو آپ کو ویزیبل امپیکٹ نظر آئے گا. ایک گھر میں پودا رکھنے سے افاقہ اس طرح سے ہوگا. مریم آپ کا مشورہ کیا ہوگا لاہور کے شہریوں کو گھروں میں ایئر پیوریفائر رکھ دیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک جیسے کانسیپٹ ہے کہ جی فریش ایئر چاہیے، ہم کھڑکیاں دروازے کھول دیتے ہیں، بالکنی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پہ ٹھنڈ ہے. اور اگر آپ نے گھروں میں ہیٹر یا کسی بھی طرح کا ہیٹنگ اپلائنس لگایا ہوا ہے تب بھی آپ کو ہوتا ہے کہ فریش ایئر کی وینٹیلیشن بہت ضروری ہے. تو اب باہر پولوشن ہے، گھر کے اندر سردی ہے، کیا کیا جائے؟ جی بالکل سپرا، جو میرا خیال ہے کہ افورڈ کر سکتے ہیں، جو کہ ہوا میں اب سانس لینا بھی ایک لگژری بن گئی ہے، تو جو ایئر پیوریفائر افورڈ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں جو کہ استعمال بھی کر رہے ہیں، وہ ایئر پیوریفائر ہی استعمال کریں، اسی سے فائدہ ہوگا. لیکن ایک اور جو میں مشورہ دینا چاہوں گی حکومت پنجاب جو کرنا چاہ رہی ہے، دیٹ از لائک بگیسٹ مسٹیک. یہ اسموک فری ٹاور لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد میں لگانے کی بات ہو رہی ہے، اور آئی تھنک پنجاب کے شاید کچھ حصوں میں لگا جائے. ناٹ شیور کہ لاہور میں بھی یہ لگایا جائے گا یا نہیں.
لیکن میں ایک اناؤنسمنٹ پڑھ رہی تھی کہ آپ کے جو پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے اناؤنس کہ جو چائنا میں اسموک فری ٹاور استعمال ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے ان کو فیزیبلٹی اور جو ریسرچ وہاں میں چائنیز انسٹیٹیوٹس نے کیا، میرا خیال ہے کہ ان کو وہ پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بالکل بھی افیکٹو نہیں ہیں. وہ اسموک فری ٹاور ایک تو آپ کی بجلی استعمال کرتا ہے، اس سے استعمال ہوتا ہے، بجلی کہاں سے آپ لائیں گے. دوسرا یہ کہ وہ صرف 100 میٹر کا جو ریڈیس 8 گیٹ ہے، بہت بڑا ٹاور ہے، اور 100 میٹر کے ریڈیس سے وہ آپ کا جو ہے وہ پولوشن جو ہے وہ کچھ حد تک 15% کہہ لیں صاف کرتا ہے، اور وہ دوبارہ سے پولوشن آپ کی ہوا میں دوبارہ سے آ سکتی ہے جو وہ ٹریپ کرتا ہے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی بگیسٹ بلنڈر. انسٹیڈ یہ جو فائنینسز ہیں وہ سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن، جو کلین ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا استعمال کرنے کے بجائے یا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر پر توجہ دینے کے بجائے میرا خیال ہے یہ منی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں استعمال کی جائے. سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن سسٹم جس میں الیکٹرک بسز یا الیکٹرک وہیکل. اچھا، یہ تو میرے خیال میں they were trying to come up with an innovative solution. جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کے pros and cons اور اس کی feasibility study صرف اور صرف اس کے financials پہ نہیں بلکہ اس کی جو efficiency ہے، جو effectiveness ہے اس بارے میں بھی کرنا چاہیے. لیکن مریم مجھے بتائیے، ابھی بھی حکومتی سطح پر at the administrative level ہم ایک ششو پنج میں مبتلا نظر آتے ہیں. Why are we unable to take steps which can have an effect؟ مجھے پتا ہے کہ اس وقت بھی اگر کوئی بھی فیصلہ کیا گیا، کوئی اسٹیپ لیا گیا، اس کے فوری نتائج آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن یہ جو ایگزیکٹو پیرالسس میں ہم ہیں، جس میں ہم سے سوچ رہے ہیں، یہ تو ہمیں زیادہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیا کہیں گی آپ؟ جی سدرا، مجھے لگتا ہے کہ ایئر پولوشن ایشو پہ ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ڈینگی کے سکسیسفل کیسز پنجاب میں جیسے پریویسلی کنٹرول ہوتے رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب سے زیادہ کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہمیں ملے گا نہیں. مجھے لگتا ہے یہ ایشو اگر ان کے حوالے کر دیں تو بڑا اچھا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ پنجاب میں اور اسلام آباد میں، چونکہ وہ فیڈرل لیول پہ، تو بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور وہ باقی پروونسز کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد انوائرمنٹ پروونشل سبجیکٹ ہے تو باقی سی ایم. But unfortunately, Mariam, that would mean over pressurizing, and again it will be the breach of the present day scenario. وہی والی بات ہے کہ as Prime Minister and as اگر ہم صرف اور صرف ملک کے جمہوری سیٹ اپ کو دیکھیں، our systems need to be strong. اگر ہم صرف پرسنالٹی سینٹرک ہو جائیں گے تو وقتاً فوقتاً ایسے مسائل ہمیں درپیش رہیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہم کہیں گے جی بلوچستان کے بھی کسی مسئلے پہ پی ایم کو ڈائریکٹلی از خود نوٹس لینا چاہیے. I mean, this is an unfortunate reality in Pakistan. But بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. Alarm bells are ringing بھائی. اپنے environment اور آلودگی کے حوالے سے we need to take some concrete steps right now.